کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ جیسے کہ بڑی بوڑھیاں اکثر یہ کہہ دیتی ہیں کہ جی اوپر والا جانے، یا لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ جو اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے آپ ہیں، تو ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے، علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ شے کہتے ہیں موجود کو، تو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں جو موجود ہیں وہ سب شے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ کوئی بھی شے اللہ کی مثل نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کی مثل نہیں ہیں، اور ہمارے کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، ہم ایک جسم رکھتے ہیں، ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں، ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، یہ آگے ہے، یہ دائیں ہیں، یہ بائیں ہیں، وہ پیچھے کھڑا ہے، یہ اوپر کھڑا ہے، وہ نیچے کھڑا ہے، تو یہ سمت ہمارے لیے ثابت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نہ اس کے لیے کوئی سمت ہے، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھا، کچھ بھی، تب بھی تو اللہ تعالیٰ تھا، بتائیں کہاں تھا؟ کوئی سمت بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کی کوئی سمت نہیں ہے۔ اب اس کا کہنے والے کا حکم کیا ہوگا عرض کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی سمت متعین کر دینا کہ وہ آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یہ بالکل غلط ہوگا، اور اس وجہ سے غلط ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اس کا انکار فرما دیا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو جب آپ کے میرے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو ہم اللہ کی مثل نہیں، تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ ضرور کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، صحابہ کرام جلوہ افروز تھے، سرکار ان کے درمیان تشریف فرما ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم بروز قیامت اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ یہ بتاؤ کیا دن میں تم جب آسمان غبار آلود نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ جب رات میں آسمان پر بادل نہ ہو تو کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا پس اسی طرح تم واضح طور پہ اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کس طرح دیکھیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوں گے، کسی نہ کسی طرف تو رخ کریں گے، اللہ تعالیٰ قریب ہوگا یا دور ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو اب یہ ایک ایسے کویسچنز ہیں کہ قرآن کی آیت تو کچھ کہہ رہی ہے اور یہ کویسچن بھی اپنی جگہ ویلڈ ہے، تو لہٰذا ہمارے اکابرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس وقت دیکھا جائے گا اس کی حیت اور کیفیت کا بیان اس وقت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عقل میں نہیں آ سکتی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے، اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ اس کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قریب اور دور نہیں ثابت ہو سکتا، تو پھر کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو مولانا امجد علی خان صاحب بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پس پھر خلاصہ یہ ہوا کہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ کیسے دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہ ضرور مومنین کو زیارت کروائے گا، لیکن اپنی شان کے لائق زیارت کروائے گا۔ ضمن اب یہ بات آ گئی ہے تو اس پر ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خصوصی بارگاہ میں شرف اجازت عطا فرمائی تھی، تو جب آپ آسمان کی طرف گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف ہی ہے، تو پھر یہ کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش الہی، پھر جنت دوزخ دکھائی گئی،
اس کے بعد آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ تو سدرۃ المنتہا وہ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، منتہا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس سے آگے انتہا ہو جائے، یعنی کوئی اس سے آگے نہ جا سکے، تو وہ مقام جہاں پر ہر ایک کے آگے بڑھنے کی انتہا ہو جائے اسے منتہا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل امین نے عرض کی تھی اس مقام پر پہنچنے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے تھا ہی نہیں، وہ تو عجائبات قدرت دیکھنے کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ سدرۃ المنتہا کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو خاص بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے تھا، اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی نہیں کہ اس کے بعد کہاں گئے تھے، اوپر کو گئے تھے، دائیں بائیں یا نیچے کی طرف کہاں گئے تھے، کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یعنی عقل، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ تو یعنی کچھ پتہ نہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف لے گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اس کی کیفیت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آسمانوں پر ملنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ آسمانوں پر تو صرف عجائبات قدرت دیکھے تھے، ملاقات تو سدرۃ المنتہا کے بعد ہوئی تھی، اور اس میں سمت کا تعین بیان نہیں کیا گیا ہے۔